اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع 21 رمضان کے حوالے سے ہے، اور آج ہم مولائے کائنات شیر خدا جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، بے شک واقعہ کربلا تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اسلام کا یہ معرکہ حق اور باطل کے درمیان ہوا اور سادات پر ظلم کی انتہا کی گئی، اور دوسری طرف سے سادات نے بھی صبر کا عظیم مظاہرہ کیا۔ لیکن دوستو، حضرت علی کی شہادت بھی تاریخ کا ایک ایسا دردناک واقعہ ہے کہ جسے سن کر کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے۔ کسی عام انسان کا والد اگر فوت ہو جائے تو اس انسان سے پوچھئے کہ اگرچہ اس کا والد عام انسانوں کی طرح انسان تھا، پھر بھی بیٹے سے پوچھئے کہ اسے اپنے باپ کی جدائی کا کتنا دکھ ہوا، کتنی تکلیف ہوئی۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ جب کائنات کے سردار حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے والد پاک جناب امیر المومنین حضرت علی شیر خدا نے شہادت نوش فرمائی تھی، اس وقت ان دو پاک ہستیوں پر کیا گزری، وہ الگ بات کہ ان کو صبر وراثت میں ملا ہوا ہے۔ خیر دوستو، ہم اس واقعے کو انشاءاللہ نئے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری اہم بات، ہم اس ویڈیو میں جو کچھ بیان کریں گے اس متعلق ہم صرف اس عالم کا نام بتا سکتے ہیں کہ جس سے ہم نے یہ سنا ہے، یا اس کتاب کا حوالہ دے سکتے ہیں جس میں ہم نے یہ پڑھا ہے۔ باقی اللہ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب لوگوں کی ساری غلطیاں اور سارے گناہ معاف فرمائے۔ دوستو، علماء لکھتے ہیں کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے بعد یاد رکھیے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین اسلام کی دو جنگیں ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بہت جلد جنگ جمل اور جنگ صفین کو تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو میں بیان کر دیں۔ خیر، جنگ جمل اور جنگ صفین کے بعد ایک ٹولہ پیدا ہوا جس کو خارجی کہا جاتا ہے۔ اس ٹولے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہو گیا۔ اب یہ ٹولہ نہروان میں ایک علاقہ تھا، اس میں اکٹھا ہوتا گیا۔ جو لوگ اس عقیدے کے پیروکار تھے آہستہ آہستہ اسی علاقے میں جمع ہوتے گئے، اور علماء لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے تقریباً 4000 کا ایک گروہ بنا لیا۔ اب ان 4000 لوگوں کی اس جماعت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بولنا شروع کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازشیں بنانا شروع کر دیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کام بھی شروع کر دیا کہ اس علاقے میں جتنے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے اور چاہنے والے تھے، یہ 4000 لوگ ان کے گھروں میں سے مال و دولت چرا کر لے جاتے، اور رات کے وقت جب یہ لوگ سوئے ہوتے تو یہ اچانک حملہ کر کے کئی لوگ مار دیتے۔ ان کا جب یہ ظلم و ستم بڑھتا گیا تو یہاں کے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور، وہ کئی بار ایسا کر چکے ہیں کہ ہمارا مال و دولت چرا کر لے گئے ہیں، اور ہمارے آدمیوں کو بھی انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ حضور، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ایک ہی بار میں ان پر حملہ کر دیں اور انہیں جواب دے دیں۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت علی شیر خدا مسکرائے اور فرمانے لگے، حضور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، تم ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنے جانا جن کے سردار کے دو کندھوں کے درمیان گوشت کا لوتھڑا ایسے ابھرا ہوا ہوگا جیسے عورت کے پستان ہوتے ہیں،
اور اس سردار کا نام ذوالصدیہ ہوگا۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا لشکر مبارک ساتھ لیا اور اس علاقے کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا یہ لشکر ایک گاؤں میں پہنچا۔ اس گاؤں کا نام سندودہ تھا۔ پھر اس گاؤں سے نکل کر حضرت علی اپنے لشکر کے ساتھ ایک ریتلے میدان میں پہنچے اور اس ریتلے میدان کا نام براسا تھا۔ یہ ایک طرح سے صحرا تھا۔ جب آپ اس صحرا میں پہنچے تو آپ کے ساتھیوں کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ لشکر والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، حضور ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا ہے اور اب یہ علاقہ بھی صحرائی ہے، اب پانی کہاں سے ملے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس براسا والا راستہ چھوڑ دیا اور دوسرے راستے سے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ جب تھوڑی دیر آگے چلتے رہے تو حضرت علی نے دیکھا کہ آگے ایک بڑا مندر کھڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام ساسا بن سوہان سے فرمایا، جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ اس مندر کے راہب کے پاس پانی ہے کہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ غلام ساسا بن سوہان اس راہب کے پاس گیا اور اس نے اس مندر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب وہ راہب باہر آیا تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس غلام نے ساری بات بتا دی کہ میں پانی کی تلاش میں آیا ہوں، کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ یہ راہب کہنے لگا، پانی یہاں سے 2 فرسخ کے فاصلے پر ہے، 2 فرسخ یعنی 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ میرا ایک شاگرد ہے اور وہ ایک خاص دن کو آتا ہے اور مجھے ایک مشکیزے میں پانی بھر کے دے جاتا ہے۔ میرے پاس ایک ہی پانی کا مشکیزہ ہے اور اگر میں نے وہ تمہیں دے دیا تو تم جتنے لوگ ہو تمہیں ایک ایک گھونٹ بھی نہیں آئے گا اور اس طرح میں بھی پیاس سے مر جاؤں گا۔ پھر یہ راہب پوچھنے لگا، اچھا بتاؤ تمہارے امیر کا نام کیا ہے کہ جس کے ساتھ تم لشکر بنا کے آئے ہو؟ ساسا بن سوہان نے بتا دیا کہ میرے امیر کا نام حضرت علی ہے۔ یہ راہب کہنے لگا، مجھے اپنے امیر سے ملوا دو۔ ساسا بن سوہان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آیا اور آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، حضور راہب آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس راہب سے ملنے کے لیے چلے آئے۔ اس راہب نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت علی نے بتایا کہ ہم نہروان کی طرف جا رہے ہیں اور خارجیوں سے جنگ کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ راہب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، آپ نہروان کی طرف نہ جائیں، خارجیوں سے جنگ نہ کریں، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کا ستارہ گردش میں ہے، مسلمانوں کا ستارہ اس وقت زوال میں ہے اور آپ کو شکست ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پوچھنے لگے، اچھا تمہیں ستاروں کا علم معلوم ہے؟ کیا تم ستاروں کے متعلق جانتے ہو؟ علم نجوم بھی تمہیں آتا ہے؟ یہ راہب کہنے لگا، جی حضور، ایک مدت سے میں ستاروں کا علم سیکھ رہا ہوں اور کافی حد تک سیکھ بھی لیا ہے۔ ایک عرصے سے میں ستاروں کے علم پر تحقیق کر رہا ہوں اور میرا علم یہی کہتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا ستارہ زوال میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ستارے کا نام لیا اور اس راہب سے پوچھنے لگے، بتاؤ فلاں ستارہ اس وقت کہاں ہے؟ جب اس راہب نے اس ستارے کا نام سنا تو یہ کہنے لگا، مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس سے میں نے یہ علم سیکھا ہے، میں نے آج تک اس ستارے کا نام تک نہیں سنا اور یہ بتانا میرے لیے ناممکن ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے، کیونکہ میں اس کا پہلی بار نام سن رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اچھا اگر تمہیں اس ستارے کے بارے میں معلوم نہیں
تو کیا تمہیں زمین کا علم بھی ہے؟ یہ راہب کہنے لگا، جی حضور، میں زمین کے علم پر بھی تحقیق کر رہا ہوں، اور کافی عرصے سے میں زمین کے علوم بھی سیکھ رہا ہوں، اور اب بہت حد تک میں زمین کے علوم جانتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس راہب سے پوچھا، اچھا بتاؤ، تم جہاں پر کھڑے ہو اس وقت تمہارے نیچے کیا ہے؟ یہ راہب کہنے لگا، حضور مجھے معلوم نہیں کہ اس وقت میرے نیچے زمین میں کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اس وقت تمہارے نیچے زمین میں ایک بڑا سونے کا برتن ہے، اور اس میں سونے کے 1000 سکے موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں نے جب اس جگہ کو کھودا تو بیان کیا جاتا ہے کہ واقعتاً زمین میں ایک بڑا برتن موجود تھا، اور اس برتن میں پورے 1000 سونے کے سکے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت علی سے یہ راہب کہنے لگا، کاش میرے پاس پانی ہوتا تو میں آپ کو پانی دے دیتا، لیکن یقین کریں کہ میرے پاس پانی نہیں ہے، اور یہاں سے 6 میل کے فاصلے پر آپ کو پانی کہیں بھی نہیں ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خاص جگہ کی نشاندہی کی اور آپ فرمانے لگے، یہاں پر پانی موجود ہے۔ یہ راہب کہنے لگا، حضور یہاں پر پانی موجود نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہاں زمین کے نیچے ایک تختی ہے، اور اس تختی کے نیچے پانی موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں نے جب اس زمین کو کھودا تو واقعتاً اس کے نیچے ایک تختی موجود تھی۔ جیسے ہی اس راہب کی نظر اس تختی پر پڑی تو یہ فوراً آگے بڑھا اور لوگوں کو کہنے لگا، ہٹ جاؤ، مجھے دیکھنے دو، یہ کون سی تختی ہے؟ تختی دیکھ کر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگا، حضور ایک مدت اور ایک عرصے سے میں اس تختی کی تلاش میں تھا، لیکن یہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی، لیکن حضور اس تختی پر 6 نام ہونے چاہیے تھے، وہ نام مجھے کہیں دکھائی نہ دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے راہب، جان لو کہ وہ 6 نام جن کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو اس تختی پر دوسری طرف لکھے ہوئے ہیں۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں نے اس تختی کو وہاں سے نکالنا چاہا تو وہ سب اس تختی کو وہاں سے نہ ہٹا سکے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود آگے بڑھ کر اس تختی کو اپنے دستے مبارک سے ہٹایا تو یہ اس جگہ سے ہٹ گئی، اور اس کے نیچے سے ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس راہب سے فرمایا، راہب غور سے اس تختی کو دیکھ لو، اس تختی پر 6 انبیاء کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا نام حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، دوسرا نام حضرت نوح علیہ السلام کا، تیسرا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، چوتھا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پانچواں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور چھٹا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ اس راہب نے جب اس پتھر کی تختی کو دیکھا تو اس میں واقعتاً یہ 6 نام لکھے ہوئے تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اس چشمے سے خود بھی پانی پی لو اور اپنے مشکیزے بھی بھر لو، کیونکہ یہ چشمہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ جب اس راہب نے حضرت علی سے یہ سنا تو یہ کہنے لگا، حضور یہ چشمہ دوبارہ کیوں نہیں ملے گا؟ اب تو یہ چشمہ واضح ہو گیا ہے، اور اب قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس راہب سے فرمانے لگے، اے راہب تم بھی اپنا مشکیزہ بھر لو، یہ چشمہ دوبارہ یہاں نہیں ملے گا۔ جب سب لوگوں نے اپنا اپنا مشکیزہ بھر لیا تو حضرت علی نے اس چشمے کے اوپر دوبارہ سے تختی رکھی اور مٹی کو ہموار کر دیا۔ پھر آپ آگے اس چشمے سے 70 قدم چلے گئے، اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا
کہ آپ سب لوگوں نے پیچھے مڑ کر ہرگز نہیں دیکھنا۔ جب حضرت علی، یہ راہب اور آپ کے تمام ساتھی اس چشمے سے 70 قدم دور چلے گئے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں اور اس راہب سے فرمایا، جاؤ اب اس چشمے کو تلاش کرو، وہ چشمہ اب تمہیں نہیں ملے گا۔ سب لوگوں نے چشمے کو بہت دیر تلاش کیا لیکن وہ چشمہ انہیں نہیں ملا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر یہ راہب بہت حیران ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا اور یہ کہنے لگا، آپ کون ہیں؟ آپ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں؟ آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں پیغمبر بھی نہیں ہوں، رسول بھی نہیں ہوں، فرشتہ بھی نہیں ہوں، جن بھی نہیں ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور آپ کا بھائی ہوں۔ یہ سن کر یہ راہب اور زیادہ حیران ہوا اور یہ راہب حضرت علی سے عرض کرنے لگا، حضور میرے 2 سوال ہیں، ان 2 سوالوں کا جواب دے دو۔ حضرت علی فرمانے لگے، پوچھو، تمہارا جو بھی سوال ہے پوچھ لو۔ یہ راہب کہنے لگا، حضور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرا نام کیا ہے؟ میرا وہ نام بتاؤ جو میں جانتا ہوں یا میری ماں جانتی ہے۔ پھر یہ راہب کہنے لگا، حضور اس چشمے کے بارے میں بتائیں کہ یہ چشمہ کیا تھا، اس کا نام کیا ہے، ذرا اس کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے راہب جان لو، تمہارا نام شمعون ہے، یہ تمہارا وہ نام ہے جو تمہاری ماں نے رکھا ہے، اور یہ وہ نام ہے جو صرف تم اور صرف تمہاری ماں ہی جانتے ہیں۔ اور جان لو کہ یہ چشمہ جو ابھی ظاہر ہوا ہے یہ جنت کا چشمہ ہے۔ اس چشمے میں سے 113 اوصیاء یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے پانی پیا ہے، اور اس میں سے پانی پینے والا میں آخری ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اور اس چشمے کا نام راہما ہے۔ ایسے ہی اس راہب نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سب کچھ سنا تو یہ فوراً آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، حضور واقعتاً آپ سچ اور درست فرماتے ہیں، حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں، میں کب سے اسی انتظار میں بیٹھا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس راہب کو کلمہ پڑھا دیا اور یہ مسلمان ہو گیا۔ پھر یہ راہب حضرت علی کے لشکر کے ساتھ نہروان کی طرف چلا۔ حضرت علی نے ان 4000 خارجیوں کے ساتھ جنگ کی۔ جنگ کے نتیجے میں حضرت علی کے لشکر مبارک میں سے 9 افراد شہید ہوئے اور دوسری طرف 3991 افراد قتل ہوئے اور 9 ہی کل زندہ بچے۔ اس جنگ نہروان کے بعد یہ 9 افراد جو زندہ بچ گئے تھے، ان میں سے ایک شخص کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ یہ شخص عبد الرحمن ابن ملجم یہاں سے بھاگا اور یہ مکہ مکرمہ میں آ گیا۔ مکہ مکرمہ میں عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کو 2 اور افراد ملے۔ ایک شخص کا نام حجاج بن عبداللہ تھا اور یہ شام کا رہنے والا تھا اور لوگ اس کو برق کہتے تھے، اور دوسرے کا نام عمر بن بکر تمیمی تھا اور یہ مصر کا رہنے والا تھا۔ اب یہ 3 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تھے، ایک عمر بن بکر تمیمی جو مصری تھا، دوسرا حجاج بن عبداللہ جو شامی تھا، اور تیسرا یہ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون تھا۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم آبائی طور پر حمیر کا رہنے والا تھا، مگر اس کی رشتہ داری قبیلہ مراد سے بھی تھی۔ سلطان نجد کی شاخ کندہ کے قبیلہ بنی جبالہ کے ساتھ بھی اس کی قرابت داری تھی۔ خیر اب یہ تینوں بدبخت مکہ میں تھے اور انہوں نے مکہ میں بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ اس وقت اسلام کو 3 بندوں سے خطرہ ہے، اگر یہ تینوں قتل کر دیے جائیں تو اسلام درست ہو جائے گا۔ معاذ اللہ، انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ایک حضرت علی کی ذات ہے،
دوسری حضرت امیر معاویہ کی ذات ہے اور تیسرے حضرت عمرو بن عاص ہیں۔ عبد الرحمن ابن ملجم کہنے لگا کہ یہ تین افراد ہیں اور ہم بھی تین ہیں، ایک ایک کو قتل کر دیتے ہیں، اس طرح تینوں قتل ہو جائیں گے۔ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کہنے لگا کہ حضرت علی میرے ذمے آ گیا۔ حجاج بن عبداللہ شامی کہنے لگا کہ حضرت امیر معاویہ میرے ذمے آ گیا، اور عمرو بن بکر تمیمی مصری کہنے لگا کہ عمرو بن عاص میرے ذمے آ گیا۔ پھر یہ تینوں آپس میں فیصلہ کرنے لگے کہ ایک خاص وقت میں تینوں پر حملہ کریں گے تاکہ تینوں ایک ساتھ ہی قتل ہو جائیں۔ دوستو یاد رکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تھے۔ دوسری طرف حضرت عمرو بن عاص کسی بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے اور حضرت امیر معاویہ اس دن زرہ پہن کر آئے۔ اب اس عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے 12,000 درہم کی ایک تلوار خریدی اور 1,000 درہم کا زہر خریدا۔ اس نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر اس تلوار کو زہر میں بھگویا۔ خیر دوستو، یکم ماہ رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے تھے اور لوگ حضرت علی کی بارگاہ میں تحفے لا رہے تھے۔ سب لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں تحفے پیش کیے۔ پھر یہ ملعون ابن ملجم آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد میں آ کر حضرت علی کے سامنے بیٹھا اور یہ تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تلوار کو دیکھا اور یہ تلوار واپس اس شخص کو موڑ دی۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کہنے لگا، حضور آپ نے سب لوگوں سے تحفے قبول کیے ہیں اور میرا تحفہ آپ نے مجھے واپس کر دیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اگر تمہاری یہ تلوار میں رکھ لوں تو تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ کون پورا کرے گا؟ یہ شخص کہنے لگا، حضور میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں؟ حضرت علی فرمانے لگے، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں بچپن میں تمہاری دائی ماں تمہیں دودھ پلاتی تھی اور وہ تمہیں کس نام سے مخاطب کرتی تھی؟ یہ شخص کہنے لگا، حضور وہ مجھے کہتی تھی کہ اے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں توڑنے والے سے زیادہ بدبخت انسان۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، پھر تم جانتے ہو کہ میں کس مقصد کی بات کر رہا ہوں۔ دوستو یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی جان لو کہ اس دنیا میں دو بدبخت انسان ہیں۔ اے علی جان لو کہ ایک وہ شخص ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں توڑی تھیں، اور دوسرا وہ انسان جو بدبخت تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی کے بالوں کو تر کرے گا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی مانگی اور یہ کہنے لگا، حضور میں اس ارادے سے نہیں آیا، اگر آپ چاہیں تو اسی تلوار سے مجھے قتل کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، ابھی تم نے جرم نہیں کیا اور بغیر جرم کے میں تمہیں سزا نہیں دے سکتا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کہنے لگا، اچھا حضور پھر میرے ذمے کوئی کام لگا دیں کہ میں کیا کروں؟ حضرت علی فرمانے لگے، جاؤ تم لوگوں کو روزے کے وقت اٹھانا، گلیوں میں صدائیں دینا کہ اس وقت سحری میں سے اتنا وقت باقی ہے اور اس وقت اتنا وقت ہو چکا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم وہاں سے نکلا اور یہ گلیوں میں صدائیں دینے لگا۔ اب یہ سحری میں لوگوں کو اٹھاتا تھا۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم لوگوں کو سحری میں جگا رہا تھا کہ تبھی ایک گھر کے قریب سے اس کا گزر ہوا۔ اس نے سنا کہ اس گھر کے اندر سے ڈھولکی کی آواز آ رہی تھی۔ یہ سوچ میں پڑ گیا کہ حضرت علی کے شہر میں اور وہ بھی ماہ رمضان میں یہ ڈھولکی کون بجا رہا ہے۔ جب اس نے اندر جا کر دیکھا تو اندر ایک بہت ہی خوبصورت عورت موجود تھی
اور اس عورت کا نام قطامہ بنت شجنہ بتایا جاتا ہے اور اس کے بھائی کا نام اخذر تھا۔ یہ انتہائی خوبصورت تھی۔ جیسے ہی ابن ملجم ملعون نے اس کو دیکھا تو یہ فوراً اس پر عاشق ہو گیا اور یہ اس عورت سے کہنے لگا کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ یہ عورت کہنے لگی میں تم سے نکاح تو کر لوں گی لیکن میں اپنا حق مہر لوں گی۔ یہ قطامہ اتنی خوبصورت تھی کہ جیسے ہی عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے اس کو دیکھا تو یہ کہنے لگا تم جو بھی حق مہر مانگو میں تمہیں وہ دوں گا، بس تم مجھ سے نکاح کر لو۔ قطامہ کہنے لگی کہ میرا حق مہر 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی چیز 3000 درہم، دوسری چیز ایک غلام اور تیسری چیز ایک کنیز، اور میری چوتھی شرط یہ ہے کہ حق مہر کے طور پر میں حضرت علی کا سر مانگتی ہوں، یعنی تمہیں حضرت علی کو قتل کرنا پڑے گا۔ اب عبد الرحمن ابن ملجم ڈر گیا اور یہ سوچنے لگا کہ کہیں یہ جاسوس نہ ہو، اس لیے یہ کہنے لگا کہ آخری شرط چھوڑ دے اور باقی تینوں شرطیں میں تمہاری پوری کرتا ہوں، یعنی 3000 درہم بھی حق مہر میں دوں گا، ایک غلام اور ایک کنیز بھی دوں گا۔ قطامہ کہنے لگی پہلی تینوں تم پر معاف ہیں، بس آخری شرط لازمی ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون پوچھنے لگا آخر ایسا کیوں ہے؟ تو قطامہ کہنے لگی حضرت علی نے نہروان میں میرے بھائی اخذر اور میرے باپ کو قتل کیا ہے اور میں اس کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ پھر عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی جاسوس نہیں، تو اس نے اس بات کی حامی بھر لی۔ دوستو، علماء لکھتے ہیں کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا حق مہر تھا کہ جس کے حق مہر میں حضرت علی جناب امیر المومنین شیر خدا مولا کائنات کا سر مانگا گیا۔ خیر، عبد الرحمن ابن ملجم اس عورت کے گھر میں بیٹھا تھا۔ اس قطامہ عورت نے 2 اپنے اور ساتھیوں کو بلایا، ایک کا نام وردان بن مجاہد بتایا جاتا ہے اور دوسرے کا نام شبیب بن بجرہ بتایا جاتا ہے۔ اب ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ کہنے لگے کہ ایک مسجد کے باہر والے دروازے پر کھڑا ہوگا حضرت علی پر وار کرنے کے لیے، دوسرا مسجد کے اندر والے دروازے پر کھڑا ہوگا، اور پھر یہ کہنے لگے کہ اے عبد الرحمن ابن ملجم تم محراب میں چھپ کر کھڑے ہو جانا، اور جب حضرت علی سجدے میں جائیں اس وقت تم حضرت علی پر حملہ کر دینا۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت علی پہلے 2 اشخاص سے بچ جاتے ہیں تو عبد الرحمن ابن ملجم ملعون محراب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سجدے میں وار کرے گا۔ دن گزرتے گئے اور 13 رمضان مبارک بھی آ گئی۔ اب 13 رمضان مبارک کو جمعے کا دن تھا۔ اب یہ تینوں عبد الرحمن ابن ملجم، وردان بن مجاہد اور شبیب بن بجرہ بھی مسجد میں موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسجد میں موجود تھے اور جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے بیٹے حسن، بتاؤ آج کتنے روزے ہو گئے ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے بابا جانی آج 13واں روزہ ہے۔ پھر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا میرے بیٹے میری جان بتاؤ کتنے روزے باقی ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی حضرت علی کی بات کا جواب ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت علی نے عبد الرحمن ابن ملجم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا وہ مہینہ آ گیا ہے جس مہینے میں میرے سر کے خون سے میری داڑھی کو تر کر دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عادت مبارک تھی کہ آپ ایک روزہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر افطار کرتے، ایک حضرت امام حسن علیہ السلام کے گھر افطار کرتے، ایک حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر افطار کرتے۔ خیر دن گزرتے گئے اور 18واں روزہ بھی آ گیا۔ 18ویں روزے کی افطاری کو حضرت علی کے سامنے
حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے نمک، دودھ اور جو کی روٹی رکھی تو حضرت علی فرمانے لگے، ایک وقت میں 3 نعمتیں تم نے میرے سامنے رکھ دی ہیں، ان میں سے ایک اٹھا لو، کیونکہ قیامت کا دن بہت سخت دن ہے اور اس دن حساب بہت مشکل حساب ہے۔ خیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 19 روزے کی تراویح پڑھی اور واپس گھر آئے۔ حضرت علی 3 چیزیں پڑھ رہے تھے۔ ایک آپ پڑھ رہے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ایک پڑھ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ایک حضرت علی سورت یاسین کی تلاوت کر رہے تھے۔ خیر 19 رمضان کی صبح کو حضرت علی نماز کے لیے کوفہ کی مسجد میں گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر دروازے میں کھڑے ہوئے وردان اور شبیب نے بھی حملہ کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے بچ گئے۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں گئے تو اسی وقت اس عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا، اور اس ملعون کی تلوار اسی زخم کی جگہ پر جا لگی جس جگہ پر عمر بن عبد ود کی تلوار لگی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس زخم کی شدت کی وجہ سے 21 رمضان کو اپنے خالے کے حقیقی سے جا ملے۔ دوستو یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق کی اعلیٰ مثال اور دنیا کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے لیے شربت لے کر آئے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شربت دیکھا تو آپ فرمانے لگے کہ یہ شربت عبد الرحمن ابن ملجم کو پلایا جائے۔ خیر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کر کے امام حسن اور امام حسین واپس آ رہے تھے تو ان دونوں پاک ہستیوں کا گزر ایک باغ کے قریب سے ہوا، تو انہوں نے اس باغ میں کسی کے رونے کی آواز سنی۔ جب یہ دونوں پاک ہستیاں اس باغ کے قریب گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ اس باغ میں ایک بوڑھا شخص ہے اور وہ رو رہا ہے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا تو یہ کہنے لگا، میں آنکھوں سے اندھا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، اور میں اب اس قابل نہیں ہوں کہ اپنا رزق خود تلاش کروں۔ پہلے ایک انسان آتا تھا اور وہ مجھے کھانا کھلا جاتا تھا، کبھی اس نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن آج 3 دن ہو گئے ہیں وہ انسان بھی نہیں آیا اور مجھے 3 دن سے کھانا کسی نے نہیں کھلایا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سمجھ گئے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ دونوں شہزادے فرمانے لگے، وہ اب نہیں آئے گا کیونکہ ظالموں نے اس عظیم انسان کو بھی شہید کر دیا ہے۔ یہ بوڑھا اور نابینا شخص کہنے لگا، کیا آپ مجھے اس کی قبر پر لے جا سکتے ہیں؟ جب یہ بوڑھا شخص حضرت علی مولا کائنات شیر خدا کی قبر پر پہنچا تو اس نے حضرت علی کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ اسی وقت اس بوڑھے شخص کو موت آئی اور اس بوڑھے شخص کی قبر نجف اشرف میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں موجود ہے۔ دوستو یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے کچھ پس منظر اور کچھ واقعات۔ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ جو بات ہم نے پڑھی اور سنی ہے وہ آپ لوگوں تک صحیح پہنچا دی جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان روایتوں کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ وہی ہے کہ جس کا علم کبھی ختم نہیں ہونے والا، اور وہ ہر چیز کا عینی شاہد ہے، ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر بتقاضۂ بشریت ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ انسان ہونے کے ناطے ہماری غلطی معاف فرما دے۔